اور پوری اپوزیشن کو جس طریقے سے دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی، آپ کو یاد ہوگا کہ آپ یہاں پر تشریف فرما تھے اور یہاں پر ایک بحث چل رہی تھی، تو میں نے یہ گزارش کی تھی کہ آپ نے اپوزیشن کو دیوار کے ساتھ نہیں لگایا بلکہ دیوار میں چن دیا آپ نے۔ یہ عالم تھا ایک ظلم، زیادتی اور فاشسٹ حکومت کا۔ لیکن آج جناب اسپیکر، میں بلا خوف تردید اور انتہائی انکساری کے ساتھ آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ آج 16 ماہ میں مجھے بتا دیں کہ اس حکومت نے کسی سیاسی مخالف کو جیل بھجوانا تو دور کی بات ہے، اس کو ناجائز طور پر تنگ کرنا یا اس کے خلاف نیب کو پیچھے لگا دینا، یہ نہ ہمارا کبھی شیوا تھا، نہ ہے اور نہ رہے گا۔ آج میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک پارٹی کے لیڈر کو اگر آج سزا ملی تو ہمیں اس میں قطعاً کوئی خوشی نہیں، دشمن کے بارے میں بھی بد دعا نہیں کرنی چاہیے اور اس خدائے بزرگ و برتر سے رحم اور معافی مانگنی چاہیے۔ قطعاً ہمیں مٹھائی بانٹنے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا، اگر کسی نے کیا ہے تو یہ کوئی اچھی بات نہیں، اچھی روایت نہیں ہے۔ لیکن جناب اسپیکر، اس ملک کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہوئی، جس کی انتہا 9 مئی کو ہوئی، 9 مئی کا وہ دن ہے جناب اسپیکر جو کہ رہتی دنیا تک ایک بلیک ڈے کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ 9 مئی کا وہ دن ہے جناب اسپیکر جس دن ہمارے اس ملک کی سرحدوں کے محافظ، جنہوں نے جان ہتھیلی پر رکھ کر پاکستان کی حفاظت کی اور اللہ کو پیارے ہو گئے، اور اس ملک کے اندر لاکھوں بچوں اور بچیوں کو یتیم ہونے سے بچا گئے، مگر اپنے بچے ان کے یتیم ہو گئے۔ اس ملک کی ہزاروں بیویوں کو بیوہ ہونے سے بچایا، مگر ان کی اپنی بیویاں بیوہ ہو گئیں، اور ان کے بوڑھے ماں باپ رہتی جب تک ان کی زندگی ہے ان کے اشک بار رہیں گے ان کے۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ دہشت گردی میں اس ملک نے کتنی بڑی قیمت ادا کی ہے۔ جناب اسپیکر، آپ جانتے ہیں کہ ضرب العضب اور رد الفساد کے نتیجے میں چاہے کوئی سپاہی افواج پاکستان کا ہو یا افسر ہو یا پولیس کا، پاکستان کے کسی بھی صوبے کا جوان ہو یا افسر ہو، یا کوئی لاہور، کراچی، پشاور، کوئٹہ میں رہنے والے پاکستانی تاجر، ڈاکٹر، استاد، طالب علم، نرسیں، کس کس نے اس بڑی جنگ میں شہادت کا جام نوش نہیں کیا کہ ہم ان کو پاکستان دعوت دیتے ہیں وہ آئیں اور یہاں پر رہیں، اور یہ ان کا گھر ہے۔ جناب اسپیکر، اس کے بعد پھر دہشت گردی نے کس طرح سر اٹھایا، یہ کوئی راز کی بات نہیں ہے۔ کس طرح سوات میں وہ پہلے آئے اور سوات میں آ کر کیا انہوں نے ادھم مچایا، کس طرح تھانوں پر قبضہ کیا، کس طرح وہاں پر جتنا بھی عملہ تھا ان کو گرفتار کیا، اور اس کے بعد آج تک پاکستان کے مختلف حصوں میں دہشت گردی کے حملے دوبارہ شروع ہو گئے۔ کیا میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا وہ 80,000 عظیم پاکستانیوں، بزرگوں، ماؤں، بیٹوں، بیٹیوں اور جوانوں نے جو قربانیاں دی تھیں، اس کا یہ چلا ہے کہ دوبارہ ایک ناسور نیست و نابود ہو گیا، دہشت گردی دفن ہو گئی اور پورے ملک میں امن اور چین تھا، اور اس کی تمام تر اس کا کریڈٹ ان شہیدوں کو جاتا ہے، ان کی روحوں کو جاتا ہے، ان کے خاندانوں کو جاتا ہے۔ مگر اس کے بعد دہشت گردی نہ دوبارہ یہاں پر اونت کے آئی ہے۔ 9 مئی کو ان عظیم شہیدوں کی قبروں اور غازیوں کی بے حرمتی کی گئی۔
یہ دوست نما دشمن تھے، ایک جتھا تھا جناب اسپیکر جس نے پاکستان میں یہ غدر مچایا. یہ ریاست کے خلاف بغاوت تھی، یہ پاکستان کی فوج کے خلاف بغاوت تھی، یہ پاکستان کی فوج کے سپہ سالار جنرل سید عاصم منیر کے خلاف بغاوت تھی. اس میں اب کوئی شک نہیں رہ جانا چاہیے. میں ایک ذمہ دار، آپ نے منتخب کیا، مجھے اس معزز ایوان نے منتخب کیا، میں انتہائی ذمہ داری سے یہ باتیں عرض کر رہا ہوں. جناب اسپیکر، بڑے بڑے وزیر اعظم آئے اس ملک میں، ان کا جوڈیشل مرڈر بھی ہوا، ان کو شہید بھی کیا گیا، ان کو جلا وطن بھی کیا گیا، ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ. اور بڑے بڑے یہاں پر حادثے ہوئے. کیا کبھی کسی نے اس ملک کے اندر کبھی کسی حساس ادارے کا گملہ بھی توڑا؟ گملہ توڑنے کی دور کی بات ہے، کبھی اس طرف رخ کیا؟ کبھی عوامی جو اثاثے ہیں کبھی ان کو تباہ کیا، توڑا، توڑ پھوڑ کی، آگے لگائیں؟ ہاں، احتجاج کیے، کچھ لوگوں نے جذبات میں آ کے سیلف ایمولیشن کی، لیکن جناب اسپیکر اس طرح کا دلخراش منظر کبھی دیکھتی آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا تھا.